امریکی کانگریس نے محکمہ دفاع کا بجٹ بل منظور کیا جس میں ترکی پر معاشی پابندیوں سے متعلق بھی ایک شق شامل ہے۔ امریکی سینٹ کے 2/3 سے زیادہ اراکین بھی $740 ارب کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں، جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل تھی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ گزشتہ سال سے روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پابندیوں سے گریز کیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہولن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی سالوں سے ترک صدر طیب اردوان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن نو منتخب صدر جو بائیڈن ترک صدر کے اقدامات پر کڑی نگاہ رکھیں گے۔ اب ترک صدر طیب اردوان کے لیے فیصلے کا وقت ہے کہ آیا وہ نیٹو کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا خطے میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کرونا ویکسین فائزر کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ پہلی ڈوز آج ہی دی جائے گی۔ امریکہ نے ایک سنگ میل عبور کر لیا۔ صرف 9 ماہ میں ہی مؤثر اور محفوظ ویکسین کی تیاری بڑی کامیابی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین دستیاب ہونے کے باوجود لوگوں کو کورونا SOPs کا خیال رکھنا ہوگا۔ ماسک پہننا، سماجی فاصلے کا خیال، کورونا کے ٹیسٹ اور متاثرہ افراد کو قرنطینہ کرنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ خیال رہے برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے فائزر ویکسین کا استعمال شروع کیا۔ برطانیہ نے 4 کروڑ خوراکوں کا آرڈر دیا تھا جو 20 لاکھ افراد کے لیے کافی ہوں گے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو خوراک دی جائے گی جن کو اشد ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے فائزر کی کرونا ویکسین کے حوالے سے تشویش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مضر اثرات کا جائزہ لیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں فائزر کی کرونا ویکسین کے بڑے پیمانے پر استعمال کے آغاز کے بعد 2 لوگوں میں الرجی کا شدید رد عمل ہوا تھا، جس کے بعد برطانیہ کے سرکاری ریگولیٹری ایجنسی نے مزید تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ترجمان مارگریٹ ہیرس نے کہا ہے کہ فائزر کی ویکسین کے مضر اثرات کے حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کرونا ویکسین کی متعدد امیدوار کمپنیاں موجود ہیں۔ اگر کسی ایک قسم کی ویکسین مخصوص افراد کے لیے مناسب نہیں ہے تو انہیں کوئی اور مناسب ویکسین مل سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے مشیروں نے جمعرات کو فائزر کی ویکسین ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے بعد امریکی حکومت کے لیے ویکسین کی منظوری کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عدالت نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے انتخابات کو دھاندلی شدہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی، لیکن وہ مسترد کر دی گئی۔ عدالتی فیصلے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں مایوس کیا، کوئی ہمت نہیں اور کوئی حکمت نہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات کو ایک مرتبہ پھر دھاندلی زدہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی جس کے خلاف ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر نے ٹویٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ناکام کر دیا۔ ووٹر کو کیا یہ جاننے کا حق نہیں کہ فیڈرل پروسیکیوٹر کیا جانتا ہے؟ خیال رہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے اٹارنی جنرل نے انتخابات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو جہاں دنیا بھر میں مقبولیت مل رہی ہے تو وہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر موجود جو بائیڈن کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ پر انہیں 21 ملین صارفین نے فالو کر لیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹویٹر پر جو بائیڈن کے چاہنے والوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے صرف 32 لوگوں کو اپنے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے فالو کیا ہوا ہے، جن میں ان کی اہلیہ، امریکہ کی نو منتخب نائب صدر کملا ہیرس سمیت ان کے دیگر عزیز و اقارب شامل ہیں۔ دوسری جانب فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر موجود جو بائیڈن کے اکاؤنٹ کو اب تک 14.2 ملین صارفین نے فالو کر لیا ہے، جبکہ جو بائیڈن نے صرف 102 لوگوں کو انسٹاگرام پر فالو کیا ہوا ہے۔
خیال رہے کہ 77 سالہ جو بائیڈن امریکی صدارتی انتخابات میں 74 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ بالی ووڈ کی آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ اینجلا جولی کا روپ دھارنے والی ایرانی لڑکی سحر تابر کو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سال 2017 میں انسٹاگرام پر اینجلینا کی محبت میں سرشار 19 سالہ سحر تابر نے انہی کا ہمشکل بننے کے لیے 50 سرجریاں کروائیں۔ سحر کی اینجلینا سے مشابہت رکھتی تصویریں جب انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں تو ایرانی قانون حرکت میں آیا اور اسے اپنا چہرہ بگاڑنے اور عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ساتھ پبلک رائٹس کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں اس پر کیس کر دیا گیا۔ گزشتہ 3 برس سے نوجوان لڑکی کے خلاف عدالت میں کیس چلتا رہا اور اب اسے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بعد ازاں 50 سرجریوں کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے سحر تابر نے کہا تھا کہ انہوں نے اینجلینا جولی کی طرح نظر آنے کے لیے اپنے ناک اور ہونٹوں کی نارمل سرجری کروائی تھی اور پورے چہرے کی سرجری نہیں کروائی تھی۔ کرونا کی بدترین صورتحال سے دوچار بھارت میں بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کے خوب چرچے ہونے لگے ہیں۔ ان کی انسانیت کے لیے خدمت کے عملی مظاہرے نے دنیا بھر میں بھی لوگوں کے دل جیت لیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان نے دہلی کو 500 ریمڈیسور انجیکشن عطیہ کیے ہیں جس سے ریاست کو کورونا سے لڑنے میں بڑی مدد ملی۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم شاہ رخ خان اور میر فاؤنڈیشن کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں دہلی کو 500 ریمڈیسور انجیکشن عطیہ کیے جب دہلی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ شاہ رخ خان کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کے بعد دنیا بھر میں سپر اسٹار کے مداح ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مسیحا قرار دے رہے ہیں۔